एक और एंगल यमनाउन अल माउन का, विच आई वुड रियली लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन ऑन इट, एंड दिस आई एम स्पेसिफिकली ब्रिंगिंग, जो कि आज के हिसाब से माउन की कैटेगरी में आता है और हमें इस पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। घरों के मामलात में, रिलेशनशिप्स में आज एक बड़ी वजह यमनाउन अल माउन का एक फॉर्म हमारे अंदर डिवेलप हो जाना है, जो हमारे रिलेशनशिप्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो रिलेशनशिप्स के अंदर जो है वो स्प्लिट अप्स की तरफ इंसान को लेकर जा रहा है, और वो चीज है वक्त प्रॉपरली ना दे पाना। और खास तौर पर, और इसको आप किसी भी रिश्ते पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर आप औलाद हैं तो माँ बाप के एंगल से इसको देखें, अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के एंगल से इसको देखें। आपकी अपने स्पाउस को थोड़ी सी जो तवज्जो होती है, थोड़ी सी अटेंशन, वो प्रॉपरली देना आपको यमनाउन अल माउन से बचाता है। बिकॉज इफ यू विल स्टडी द डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ अल माउन फ्रॉम क्लासिकल स्कॉलर्स, तो आपको इस मामूली शय के अंदर, जिसके देने से आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है, इस मामूली शय के अंदर आपको वक्त भी मिलेगा, वक्त भी इसके अंदर फॉल करता है। सो नाउ आई एम गिविंग यू अनदर मीनिंग ऑफ अल माउन, जहां हमने नेबरली नीड्स की बात की, जहां हमने यूटेंसिल्स की बात की, जहां हमने जो है वो ज़कात के रेफरेंस में समझा कि ये इस मीनिंग में भी लिया गया है, वहां माँ के मीनिंग्स में समझा, वहां ये वक्त के मीनिंग में भी आता है। आपकी अपने स्पाउस को थोड़ी सी तवज्जो आपके ताल्लुक की जो मजबूती है उसमें पहाड़ जैसा इम्पैक्ट दे सकती है। सोचे ना, हम सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर घंटों गुजार देते हैं, उन घंटों में से चंद लम्हे अगर हम अपने स्पाउस को दे देंगे तो रिलेशनशिप बिल्डिंग में ये चंद लम्हे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और इन चंद लम्हों की वजह से हम स्प्लिट अप से बच जाएंगे। असल में ये जो हमारी गैजेट्स है ना, आई मस्ट से दैट दीज आर काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेलुसिनेशंस, बिकॉज इनकी वजह से हमारी जिंदगियों में वर्चुअल रियलिटीज बढ़ती जा रही हैं और टैंजिबल चीजें कम होती जा रही हैं। अगर हमें रिलेशनशिप स्प्लिट अप से बचना है तो हमें अल माउन में वक्त को भी कंसिडर करना होगा, और ये बहुत जरूरी है। गॉसिप्स में औरतें टाइम जाया करती हैं, ड्रामा देखने में टाइम जाया करती हैं। प्लीज मुझे मत कहिएगा कि ड्रामा बहुत ही जो था वो नसीहत देने वाला था। आई डोंट अग्री। ड्रामे में वक्त जाया हो रहा है, गॉसिप में वक्त जाया हो रहा है, शोज देखने में वक्त जाया हो रहा है, शॉपिंग में वक्त जाया हो रहा है, स्पा जाने, पार्लर जाने, हर चीज का वक्त है। किस चीज का वक्त नहीं है हमारे पास? पार्टीज जाने का वक्त है। इवन आई विल से, अगर आप अपने घर में टाइम नहीं दे रही हैं, दर्स में जाने का टाइम है, घर में टाइम देने का टाइम नहीं है। सेल्स, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आप किस किस मौके के ऊपर अपने माशरे के यमनाउन अल माउन पर इन्ना लिल्लाह पढ़ेंगे? सेल, वैसे हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाता जा रहा है, वो सब चीजें हैं, लेकिन जब सेल लगती है पता नहीं औरतों को क्या हो जाता है। हर चीज का वक्त है, हर चीज का वक्त है। स्पाउस को तवज्जो देने का वक्त नहीं है। जरा आप स्टेटिस्टिक्स निकालें। आई एम लिटरली टेलिंग यू, दिस इज अ रियलिटी, दिस इज अ सैड रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड। आप स्टेटिस्टिक्स निकालें और देखें जरा इस वक्त कितने कपल्स परेशान हैं डिस्टर्ब रिलेशनशिप की वजह से, रिलेशनशिप स्प्लिट अप की वजह से। अगर आप स्टेटिस्टिक्स निकालें, कितने मर्द, कितनी औरतें इंटरनेट पर ये सर्च करते हैं कि हाउ टू गिव अटेंशन टू योर स्पाउस, ज्यादा ये सर्च करते हैं या ज्यादा ये सर्च करते हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ एन अनोइंग स्पाउस? आप सबके पास जवाब है। अगर आप सब लोग इस वक्त मेरे सामने बैठे होते और मैं आप सबसे सवाल करती कि क्या ज्यादा इंटरनेट पर हम ये सर्च करते हैं कि हाउ टू गिव अटेंशन टू योर स्पाउस, या हम ज्यादा ये सर्च करते हैं कि हाउ टू गेट रिड ऑफ एन अनोइंग स्पाउस? क्या जवाब होगा? फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन ज्यादातर सर्च किया जाता है कि ऐसे स्पाउस से जान कैसे छुड़ाई जाए जिससे इंसान हर वक्त एनॉय रहता है। आप हाल देख लें, टॉपिक सर्च होते हैं साइंस यू नीड टू गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप्स।
اور زیادہ تر انسان جب اس میں وقت لگائے گا تو ریلیشن شپ بلڈنگ کی طرف نہیں آئے گا، پھر وہ ریلیشن شپ سپلٹ اپ کی طرف جائے گا. اور یہ چیز انسان کو احساس ہی نہیں ہونے پاتا کہ انسان معاون کی کیٹیگری میں لے کر جا رہا ہے. دیکھیں یہ زندگی ہے، اور یہ زندگی آپ کے اوپر ہر اینگل سے آزمائشیں لاتی ہے. سو ٹرائی ٹو لرن اینڈ ٹرائی ٹو پلے دا گیم آف دس لائف سینسبلی. عقل دے کر پیدا کیا گیا ہے، سینسیبل بنایا گیا ہے، انٹلیکچوئل بنایا گیا ہے. ہمیں کیا روتے ہوئے گزارنا ہے زندگی کو، ہمت سے گزارنا سیکھیں، اسٹرینتھ لے کر آئیں اپنے اندر. اور ابھی اگر ہم زندہ ہیں، صحت ہے، تو ہمیں وقت کی قدر کرنا سیکھنی ہے. وقت کی بھی قدر کرنی ہے، رشتوں کی بھی قدر کرنی ہے. اور کیسے اپنے وقت کو معاون کی کیٹیگری میں جانے سے بچانا ہے، رشتوں کو وقت دینا شروع کریں. قرآن سے اس وقت کی قدر پہچانیں، قرآن سے رشتوں کی قدر پہچانیں. ورنہ یاد رکھیں 2 چیزیں ہیں ایک مسلمان کو سکھانے کے لیے. یا تو مسلمان قرآن کے سامنے آ کے بیٹھے گا اور قرآن اس کو سکھا دے گا، یا کیا ہوگا، قرآن پر وہ وقت نہیں لگائے گا اور پھر زندگی اس کو سکھائے گی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر زندگی نے آپ کو سکھایا تو زندگی بہت تکلیف دے کر سکھائے گی. اگر قرآن سے سمجھ لیا نا تو ہم اپنے بہت بلنڈرز سے، بہت نقصان سے، بہت لاس سے، بہت اپنے گوف آفس کرنے سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو، میں یہاں اسی پلیٹ فارم پر آپ سے ایک اپولوجی بھی کر رہی ہوں. آپ میں سے بہت سی بہنوں نے مستقل میسنجر پر بہت سے میسیجز بھیجے ہوئے ہیں. مجھے بالکل ٹائم نہیں مل رہا ہے میسنجر پر میسیجز کو دیکھنے کا. سو آئی ریئلی اپولوجائز. جیسے ہی ٹائم ملے گا میں جواب دوں گی. آئی نو بہت مشکلات ہیں، آئی نو بہت ٹف سچویشنز ہیں، آئی نو بہت اس وقت حالات جو ہیں وہ ٹرائلز اور ٹریبولیشن کا شکار کر رہے ہیں ریلیشن شپس کو بھی. لیکن دیکھیں میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، یہ میں سب سے اس وقت ریکویسٹ کروں، چاہے کوئی اس وقت مینٹل ٹرموائل کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، بہت سخت اس وقت جو ہے وہ کسی ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے، میں آپ سب سے اس وقت بات کر رہی ہوں. زندگی بہت مختصر ہے، ڈونٹ ویسٹ اٹ. اس کا ایک ایک لمحہ ارن کیا جاتا ہے. دیکھیں ایک ہی بار ملی ہے نا، جو چیز ایک ہی بار ملتی ہے انسان اس کو بہت دھیان سے استعمال کرتا ہے. ایک ہی بار ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی. آپ چاہیں گے کہ آپ کے پاس، مثال کے طور پر آپ چاہیں گے کہ آپ کے پاس ایک ہی جیولری سیٹ ہو، اور آپ چاہیں گے کہ وہ غلط ہاتھوں میں چلا جائے. دیٹ جیولری سیٹ ڈائمنڈ کا ہے، ایک ہی ہے، آپ کے لیے بہت پریشیس ہوگا. آپ چاہیں گے یہ کبھی اس کی جو شائن ہے وہ ڈم نہ ہو، یہ کبھی آپ سے کھوئے نہیں، آپ اس کو بیسٹ استعمال کے طور پر رکھیں. زندگی بھی ایک ہی دفعہ ملی ہے، اس کو غلط ہاتھوں میں نہ دیں. مثال کے طور پر آپ کی گاڑی ہے، آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو آپ کی پسند کی گاڑی دلائی، چلے آپ کے ابا نے آپ کو آپ کی پسند کی گاڑی دلائی، آپ اس کو غلط ہاتھوں میں دیتے ہیں. ابا نے کہا دیکھو بس دس از دا اونلی کار یو ول گیٹ فرام می، نیکسٹ ٹائم میں نہیں دلاؤں گا کوئی بھی گاڑی. آپ کے شوہر نے کہا کہ میں نے تم کو گاڑی دلائی ہے اور کوئی گاڑی نہیں دلاؤں گا. کیسے استعمال کریں گے؟ بہت احتیاط سے، سنبھال کے. آپ ایسے کریں گی کہ جہاں آپ کو موقع ملتا ہے کہ اوہ خالی سڑک، اور آپ اس کو دوڑا دیتی ہیں بغیر یہ سوچے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اسپیڈ بریکر آئے تو بھی آپ اس کو سلو کرنے کا خیال نہ کریں. ایسا نہیں ہوتا. جب ایک ہی چیز ہے تو آپ اس کو بہت احتیاط سے استعمال کرتے ہیں. سیم از دا سیناریو ود یور لائف. ایک ہی دفعہ ملی ہے، سوچ سمجھ کے استعمال کریں، مت اس کو بہت زیادہ اپنے آپ کو لو مومنٹس میں رکھ کے ضائع کریں. آپ کی زندگی غلط ہاتھوں میں نہیں جانی چاہیے. اور غلط ہاتھوں سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ ہم اس وقت غلط ہاتھوں میں کسی انسان کی بات کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ شیطان مومن کو سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے جب وہ اس کو پریشانیوں اور ڈپریشن کا شکار کر دیتا ہے، غم کا شکار کر دیتا ہے. شیطان کے لیے نہایت خوشی کی بات ہوتی ہے کہ کوئی مومن غم میں اپنے آپ کو نا امید کر لے، اور یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ہم اپنی تکلیفوں کی وجہ سے، بجائے اس سے کہ ہماری تکلیفیں ہمیں اسٹرینتھ دیں، ہماری تکلیفیں بعض اوقات ہمیں اپنی زندگی کو شیطان کے ہاتھوں میں دینے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ بالکل جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ کی گاڑی آپ چلائیں گی تو سپیڈ بریکر پر بھی بڑی احتیاط سے چلائیں گی، لیکن آپ کی گاڑی آپ کی دوست لے کر چلی گئی اور وہ ہر سپیڈ بریکر پر اس تھرل میں گزرے گی، بڑا مزہ آئے گا اس پر سے گزرنے کا. شیطان بالکل یہی کرتا ہے. شیطان کا
معاملہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ جو اپنی گاڑی کو جگہ جگہ بچا رہی تھی نا، شیطان چاہے گا کہ ہر موقع کے اوپر، ہر ڈیزائر اور ٹیمپٹیشن پر آپ کی زندگی میں تھرل کے نام پر آپ کو نقصان پہنچائے. تو اپنی زندگی کا بیسٹ استعمال کریں. اور ہر اسپاؤس کو میں کہہ رہی ہوں، مرد ہے یا عورت، جو بھی سن رہا ہے، فیوچر کا بچہ ہے یا فیوچر کی بچی ہے جو کہ اسپاؤس کے ریلیشن شپ میں آئے گی، پوائنٹ از کہ ہم اس وقت کو بھی، اس اٹینشن کو بھی اسپاؤس کو دینا شروع کریں. اور کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ یہ میسج خاص طور پر، کیونکہ مجھے عورتوں کے ایشوز کا اندازہ ہوتا ہے، میں صرف اس لیے بول رہی ہوں. آئی نو میری آڈینس خواتین ہیں، لیکن میں بیٹوں کی ماؤں کو تو ایڈریس کر سکتی ہوں نا. بیٹوں کی مائیں تو اس چیز کو پہلے سے فورسی کر سکتے ہیں. بیٹوں کی مائیں جن کے گھروں میں بہویں موجود ہیں، ماں کو پتا ہوتا ہے بیٹے میں کیا خرابی ہے. 90% تو پتا ہوتا ہے. ہاں اگر 40 سال کا 50 سال کا بیٹا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سی اس کی خرابیوں کا ماں کو علم نہ ہو، لیکن میجورٹی آف دا ٹائم ماں 90% اولاد کو جانتی ہے. دس از اے ریکویسٹ اگین ٹو آل دا مدرس آف دا سن. دیکھیں آج مرد شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنی فرینڈشپس اپوزٹ جینڈر کے ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں، بیویاں چھوڑ دیتی ہیں. جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو میں سن رہی ہوں، 90% عورتیں اپنی پرانی فرینڈشپس کو چھوڑ دیتی ہیں جو ان کی اسکول، کالج، یونیورسٹی کی ہوتی ہیں. مرد نہیں چھوڑتے ہیں، دوسری عورتوں کے ساتھ کانسٹنٹ چیٹنگ پر رہتے ہیں. آؤٹ لا ایکٹیویٹیز میں مرد انوالو ہوتے ہیں. میں سب مردوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے اگر آپ کا بیٹا اس چیز میں انوالو ہے تو ماں جانتی ہے، یا جو انوالو ہوتا ہے وہ خود جانتا ہے. ان دوستیوں کی گنجائش تو کہیں بھی نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ان دوستیوں کی گنجائش نہ یونیورسٹی لائف میں ہے، نہ اسکول لائف میں ہے، نہ شادی سے پہلے اور نہ شادی کے بعد. آؤٹ لاز ایکٹیویٹیز کی گنجائش تو کہیں رہتی ہی نہیں ہے. لیکن میں خاص طور پر بات کر رہی ہوں کہ بیویوں کو آنر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ریسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ دوستیاں سوشل کرپشن کا شکار بن رہی ہیں اور بہت زیادہ مرد جو ہیں وہ ان چیزوں کے اندر انوالو ہیں. ظاہری بات ہے وہ مرد جو انوالو ہیں ان کو معلوم ہے. ڈریں اس وقت سے کہ وقت آپ کو سبق سکھائے. اس لیے بہتر ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی میں کسی نہ کسی لیول میں قرآن کھلے اور قرآن ہمیں سبق سکھائے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے مرد میں انوالو ہے یا مرد بیوی کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت میں انوالو ہے تو بہتر ہے کہ جب قرآن علم دے دے، جب احساس ہو جائے انسان توبہ کر لے. ورنہ گھر کے ٹوٹنے کی کئی ریزنز میں سے آج یہ ایک بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے کانسٹنٹلی طلاقیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے کانسٹنٹلی خلا کی طرف عورتیں جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے کانسٹنٹلی معاشرے کے اندر اس ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کے اندر سپلٹ آ رہا ہے. اس کام میں انوالو ہونا ایک ہی بات کی علامت ہے، چاہے مجھے بچیاں سن رہی ہیں یا شادی شدہ خواتین سن رہی ہیں. ان دوستیوں میں انوالو ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی گاڑی شیطان کے حوالے کی ہوئی ہے اور وہ ہر سپیڈ بریکر کے اوپر، ہر ڈیزائر اور ٹیمپٹیشن کے اوپر آپ کے اندر تھرل لاتا ہے اور کہتا ہے ٹرائی تو کر کے دیکھو. نقصان کس کا ہوگا؟ شیطان کا نہیں ہوگا، آپ کی زندگی کا ہوگا. ایک ہی دفعہ ملی ہے، آپ کی گاڑی کا نقصان ہوگا. سو بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کانسٹنٹلی قرآن کے سامنے بٹھائیں، اپنے آپ کو وہ اسٹرینتھ دینے کی کوشش کریں جو قرآن ہمیں دینے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے اسپاؤس کو ٹائم دیں، اٹینشن دیں، عزت کریں ان کی. آپ شوہر ہیں تو بیوی کو ٹائم دیں اور بیوی ہیں تو شوہر کو ٹائم دیں. کسی نے کہا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، صحیح ہے، بعض اوقات بعض بزرگ، بعض کوئی رائٹر کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو بہت اچھی مناسب بات ہوتی ہے اور اس سے ایک اچھا میسج لیا جا سکتا ہے، صحیح. اور کسی بھی حکمت والی بات کو لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بیکاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے. اس کو چاہیے کہ اس کو جہاں سے بھی ملے وہ لے لے. سو ورڈز آف وزڈم ہم کسی سے بھی لے سکتے ہیں ایز لانگ ایز دوز آر فالنگ ود ان دا بریکٹ آف شریعہ. تو کسی نے کہا سمجھانے کے لیے، خاص طور پر وہ رشتے جو کہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کے ہوتے ہیں، یہ اس میں بہت اچھی بات فٹ آتی ہے. انہوں نے کہا محبت میں بچہ بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار بن جاؤ. اسی طرح انسان جو ہے وہ سچی محبت کر سکتا ہے، اس لیے کہ سمجھداری سے کام لے گا تو لڑائی جھگڑا جلدی ختم ہو جائے گا اور محبت ہمیشہ حاوی رہے گی. تو بہتر ہے کہ ہم وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کی کیٹیگری میں اس وقت کو رکھ کر بھی سمجھیں
और अपने आप को इस पोजीशन में प्लेस करें कि कहीं मुझसे कोई किसी किस्म की गलती तो सरजद नहीं हो रही। क्या मेरे अंदर भी ये यमनाउनल माउन किसी कैपेसिटी में है? तो जहां हमने कल अपनी बात को छोड़ा था वो बात थी कि अपने स्पाउस को वक्त देना, अपने घर वालों को वक्त देना। वक्त भी एक तरह से आज एक ऐसी कमोडिटी बन गया है कि जिसमें हम उसको माऊन की कैटेगरी में लाकर अपने रिश्तों के अंदर बहुत रिलेशनशिप बिल्डिंग कर सकते हैं। और अब बीइंग अ कुरान का तालिब इल्म, अपने करीबी लोगों के साथ ही हमने अपने ताल्लुक को बेहतरीन करने की कोशिश करनी है, वो लोग जिनके साथ हमारी जिंदगी का हर हिस्सा जुड़ा हुआ है। याद रखें, आप जिन रिश्तों में बंधी होती हैं, ना सिर्फ आपकी जिंदगी उनके साथ टाइड होती है बल्कि आपकी आखिरत भी उनके साथ कनेक्टेड होती है। जब हम इन रिश्तों को वक्त नहीं देते तो हम सिर्फ अपनी दुनिया और आखिरत नहीं खराब करते, एक्चुअली हम अपना सुकून भी तबाह कर रहे होते हैं। देखें ना, जिंदगियों की जो बेचैनियां हैं वो इस बात का भी मैनिफेस्टेशन है कि शायद हम अपने आसपास जो हमें हुकूक देने चाहिए लोगों को, शायद हम वो दे नहीं पा रहे हैं। शायद हम लोगों के साथ अपनी रिलेशनशिप बिल्डिंग वैसी कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आप देखें, आपने अरबी में अक्सर सुना है, हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, अपना हिसाब लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। जब हम जानते हैं कि एक वक्त आएगा कि हमारा हिसाब किताब होगा, हमें अल्लाह के सामने जवाब देना होगा, तो बेहतर है कि इंसान अपनी जिंदगी में अपना हिसाब किताब ले ले। एक हदीस में अल्फाज आते हैं, मूतु क़ब्ल अन तमूतु, मर जाओ इससे पहले कि तुम्हें मौत आए। क्या मतलब है इस बात का? इट्स नॉट अबाउट डूइंग सुसाइड, इट्स अबाउट रिमेंबर एंड रिकॉल योर डेथ एवरी डे, ताकि आप अपने आप को किसी भी तरह से स्पिरिचुअल डेथ से बचा सकें। ऐसा ना हो कि फिजिकल डेथ बाद में आए और स्पिरिचुअल डेथ पहले हो जाए। तो ये सूरत हमें कॉन्स्टेंटली सोचने पर मजबूर कर रही है, ये सूरत हमें कॉन्स्टेंटली रिश्तों का एहसास दिला रही है, ये सूरत हमें कॉन्स्टेंटली एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प आउट कर रही है। आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल द women those are regularly listening to me, either आप मुझे फेसबुक पर सुन रही हैं पिछले 6 महीने से, या आप मुझे व्हाट्सएप पर सुनती हैं, या आप मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मुझे कहीं भी सुनते हैं। मेरी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज जो मुझे लगता है कि इस वक्त मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल जरूर है। लॉन्ग टर्म गोल्स इंसान के बहुत से होते हैं, लेकिन वन ऑफ माय शॉर्ट टर्म गोल इज कि मैं चाहती हूं कि आज की औरत, I'm talking about, when I'm saying औरत, I'm not talking to 40 plus women, I'm talking to 16 plus, I'm talking to 15 plus, because जिस दीन से हमारा ताल्लुक है वो दीन हमें एडल्ट 18 पर नहीं बनाता, वो दीन हमें एडल्ट हमारी प्यूबर्टी पर बना देता है। और अगर हम अपनी इस एरिया की जो सेंट्रल एशिया है इसके अंदर हम प्यूबर्टी रेट देखें लड़कियों का, तो वो 11 साल से ऑनवर्ड शुरू हो जाता है। सो आई एम टॉकिंग टू ऑल विमेन जो अपनी प्यूबर्टी क्रॉस कर चुकी हैं। देखिए, मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल ये है, मैं चाहती हूं कि हम औरतों को ऐसी स्ट्रेंथ मिले जो हकीकतन हमें एक मजबूत इंसान बना दे। मैं इतनी खवातीन के किस्से सुनती हूँ, लंबी लंबी ऑडियोज अपनी भेजती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई के साथ एक रेगुलर ताल्लुक आवाज के थ्रू बन गया है, मैसेजेस के थ्रू बन गया है। आप में से जो खवातीन मुझे रेगुलर सुन रही हैं, आपके 1 साल पहले के मेंटल स्टेट में और आपके 1 साल के बाद के मेंटल स्टेट में प्लीज फर्क आना चाहिए। अगर आपने मुझे 1 साल पहले सुनना शुरू किया था तो जो मेरे पास आपके मैसेजेस थे, अगर आप उसमें बहुत सख्त परेशान थी, आप बहुत सख्त वीक फील कर रही थी, आप बहुत सख्त अपने आप को डिप्राइव फील कर रही थी, एंड इफ यू आर रेगुलरली लिसनिंग मी फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, आप 1 साल से कुरान सुन रही हैं और आप 1 साल से उस पैटर्न पर कुरान सुन रही हैं जिसमें मैं एक माइंडसेट आपका बनाना चाह रही हूं, तो प्लीज इस चीज को समझें। आपके परेशानियों का लेवल आपकी सोच के हिसाब से जरा कम होना चाहिए था। देखें, हम सब अच्छाइयां और ख्वाहिश के बावजूद आसपास खुशियां अडॉप्ट नहीं कर पाते। हम चाहते हैं सब हमारे साथ अच्छे रहें, हम चाहते हैं हमें मुस्तकिल खुशियां मिलें, लेकिन देखें कुछ चीजें इंसान के कंट्रोल में नहीं है। वो चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसमें किसी दूसरे इंसान का रोल आ जाता है, जाहिर है आप वहीं घबराती हैं, आप वहीं डिप्रेशन का शिकार होती हैं, आप वहीं स्ट्रेस का शिकार होती हैं, आपको वहीं जो है वो एंजाइटीज आने लग जाती हैं। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिविटी, आप अपने अंदर स्ट्रेंथ,
آپ اپنے اندر ہمت، آپ اپنے اندر ایموشنل سپورٹ محسوس کرنا چاہیں تو قرآن آپ کو سب سے پہلے عورت ہوتے ہوئے یہ ایموشنل اسٹرینتھ دیتا ہے. دیکھیں دوسرے ہمارے ساتھ کب کب اور کہاں کہاں اچھا ہوں گے یہ آپ اور میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں. ابھی آپ کو میں نے بات ہی شروع کی کہ استاد نے شاگرد سے کہا کہ زندگی آپ کو اکثر وہی لوٹا رہی ہوتی ہے جو آپ دے رہے ہوتے ہیں. اٹ ہیز اے ڈیپ فلاسفی. آپ کے رشتے جب آپ کو وہ نہیں دے رہے جو آپ لینا چاہ رہی ہیں, then it means that I have to see that what I am giving to them, what I am presenting to them, what kind of a role I am in with them. جب میں ان کو ویژولائز کرنا شروع کرتی ہوں تو آٹومیٹیکلی میرے اندر بہتری آتی ہے, میری مینٹل اسٹرینتھ میں ایک اسٹیمنا آتا ہے, میرے انگزائٹیز دور ہوتے ہیں, کسی پرسنٹیج میں بھی دور ہوتے ہیں. بہترین انسان کی ڈیفینیشن اپنے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں نکال کر پھینک دیں پلیز. ہم نہ فرشتوں کے درمیان میں رہتے ہیں, نہ ہم جو ہیں وہ اولیاء اور ولی اللہ لوگوں کے ٹائپ درمیان میں رہتے ہیں, انبیاء رسول اب آنے نہیں ہیں. سو یہ بیسٹ انسان کی ڈیفینیشن کو اپنے اندر سے نکال دیں کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں سارے رشتے بہترین انسان بن جائیں. بس ایک کام کریں, اور میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں, مسلمان عورت ہوتے ہوئے ریکویسٹ کر رہی ہوں, قرآن کا طالب علم بنتے ہوئے ریکویسٹ کر رہی ہوں, اللہ کی بندیاں کیونکہ ہم بننے کی کوشش کریں تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں. آپ اپنے گھروں کو پرسکون ایک لیول ہیڈڈ وے میں گزارنا چاہتے ہیں, لوگوں کی زیادتیوں کو لیول ہیڈڈ وے میں ڈیل کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کی زیادتیوں کو حکمت کے ساتھ بدتمیزی کیے بغیر ڈیل کرنا چاہتے ہیں, تو پلیز کوشش کریں کہ جس چیز کے لیے آپ ڈپرائیوڈ ہیں, جس چیز کے لیے آپ خود ترس رہی ہیں, کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے. اگر میں اپنی زندگی میں یہ اپنا اصول بنا لوں کہ جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے, کہیں میری ذات کی وجہ سے میرے آس پاس کے لوگ اس چیز سے ڈپرائیو نہ رہ جائیں, تو یقین رکھیں پھر آپ کے چاہے رشتے ہوں, چاہے آپ کی خوشیاں ہوں, چاہے آپ کا مال ہو, چاہے آپ کی معمولی استعمال کی چیزیں ہوں, چاہے آپ کا سکون ہو یا احترام, it will come back to you. It will start coming back to you. It's somehow to some extent in your hands. ہاں اللہ نے تقدیر بنائی ہے, لیکن یاد رکھیں اللہ نے بہت سی چیزوں کا ذمہ دار ہمیں خود بنایا ہے. ہم اپنے آپ کو معاون سے نہیں بچا سکتے ہیں. معاون کے اندر ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ یمنعون کی کیٹیگری سے نہیں بچا سکتے اگر ہم تھنکنگ پروسیس کے ساتھ قرآن کی طرف نہیں آئیں گے. It's not about gathering information of Quran. It's not about making a lecture. It's not about just filling your copies and notebooks one by one. It's about changing your personality. It's about bringing refinement in your mindset. It's about adopting a nice akhlaq in your character جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم constantly سکھا کے گئے. اور جب آپ اس پیٹرن پر زندگی گزارتے ہیں تو believe me, آپ شاید بڑے بڑے کام نہیں کر رہے ہوتے, لیکن آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ انویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے گزارنا اور ایک ہوتا ہے انویسٹ کرنا. بعض لوگ اکثریت زندگی گزارتی ہے, مائنر مائنورٹی زندگی میں انویسٹ کرتی ہے. مائنر مائنورٹی یمنعون المعون سے بچتی ہے. مائنر مائنورٹی اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ کانسٹنٹلی بندگی کے اندر اڈاپٹ کر کے رکھتی ہے, اور یہی سورۃ المعون سکھانا چاہ رہی ہے. سورۃ المعون چاہتی ہے کہ جب ہم خالق کے ساتھ عبادت میں ساہون سے بچیں گے تبھی یراعون سے بچیں گے, اور جب یراعون سے بچیں گے تبھی یمنعون المعون سے بچیں گے. اور جب یہ سیناریو ہوگا تو آپ اللہ کے حقوق بھی دیں گی اور آپ بندوں کے حقوق بھی ادا کریں گی. اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں معاون کے بارے میں هو الحق علی العبد علی العموم, یہ بندے کے اوپر ایک حق ہے, یعنی میرے اوپر یہ حق ہے عبد ہوتے ہوئے کہ میں معمولی چیزوں میں بھی دوسروں کے حق کو سمجھوں. جو انسان بڑے بڑے لوگوں کے رائٹس کھا جاتا ہے, جو انسان اپنے برابر اپنی چھت کے نیچے رہنے والے ماں باپ, بہن بھائی, اسپاؤس, اولاد, ساس سسر, ان کے حقوق ادا نہیں کر پاتا, وہ عموم کے اندر, عموم کہتے ہیں جنرل, معمولی چیزیں,
وہ عموم کے اندر چیزوں کی شیئر کرنے کی طرف کیسے آ سکتا ہے؟ جو وراثت کا حق کھا جائے صرف گمان کے اوپر، ہو سکتا ہے میرا ہو، آپ سوچیں وہ کیسے بچ سکتا ہے یمنعون الماعون سے؟ جو بڑے بڑے اونٹ نگل جائے وہ معمولی معمولی اشیاء شیئرنگ کے لیے کیسے دے سکتا ہے؟ جو وراثت کا اونٹ نگل جائے گا اس سے آپ سوئی مانگیں گی، نیڈل مانگیں گی، تو آپ توقع رکھیں گے کہ وہ آپ سے شیئر کرے گا؟ اٹس کمپلیٹلی امپاسبل۔ تو جب انسان شیئرنگ نہیں کرتا اسکالرس کے مطابق، جب انسان ساہون کا شکار ہوتا ہے، یراؤن کا شکار ہوتا ہے، یمنعون الماعون کا شکار ہوتا ہے، تو نقصان کس کا کرتا ہے؟ دنیا کا؟ بالکل بھی نہیں۔ رشتوں کا؟ بالکل بھی نہیں۔ ٹوٹلی اپنا نقصان کرتا ہے۔